نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت قرآن کے مراتب، آداب اور احکام کے حوالہ سے کچھ اہم باتیں ذکر کی تھیں۔ تو آج کے مختصر سبق کے اندر جو تجوید کے اصول و ضوابط میں سے اور قواعد ضروریہ میں سے اہم ترین بحث ہے مخارج حروف کی بحث، دانتوں کی تفصیل۔ تو یہ دو چیزیں ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ سب سے پہلی بات دانتوں کا بیان۔ دانتوں کے بیان کے اندر دو چیزیں ملحوظ خاطر ہیں۔ نمبر ایک دانتوں کی تفصیل اور نمبر دو داڑھوں کی تفصیل۔ انسان کے عموماً میں 12 ہی دانت ہیں، اور پھر ان 12 دانتوں کو علماء مجودین نے 3 قسموں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے بعض ثنایا کہلاتے ہیں، اور انہی میں سے بعض رباعی، اور انہی 12 دانتوں میں سے بعض کو انیاب کہا جاتا ہے۔ تو پہلی قسم ثنایا۔ ثنایا اوپر والے سامنے والے 4 دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ پھر ثنایا کی 2 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ثنایا علیا، نمبر 2 ثنایا سفلی۔ تو ثنایا علیا اوپر والے 2 دانت، اور ثنایا سفلی نیچے والے 2 دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو دوسری قسم رباعی۔ ثنایا کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت، جن کو رباعی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 تیسری قسم انیاب۔ رباعی کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے نوک دار 4 دانتوں کو انیاب کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 قسموں کے اندر کل 12 ہی دانت بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انیاب کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں ہیں، جن کو زواحق کہا جاتا ہے۔ اور پھر انہی زواحق کے ساتھ 3 اوپر نیچے دائیں بائیں 12 داڑیں ہیں، جن کو طواہن کہا جاتا ہے۔ اور پھر انہی طواہن کے ساتھ ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں ہیں، جن کو نواجذ کہا جاتا ہے۔ تو داڑھوں کو عربی میں اضراس کہتے ہیں، اور اضراس یہ ضرسن کی جمع ہے۔ اور داڑیں عموماً انسان کے منہ میں 20 داڑیں ہوتی ہیں اور 12 دانت ہوتے ہیں۔ تو دائیں طرف کے دانتوں کو اور داڑھوں کو یمنا کہا جاتا ہے، اور بائیں طرف والے دانتوں اور داڑھوں کو یسریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ان دانتوں کی تفصیل کے بارے میں ایک مختصر علماء مجودین نے نظم بھی تشکیل دی ہے کہ ہے تعداد دانتوں کی
کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4، ربائی ہیں 2 ہیں انیاب 4، اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں علماء قراء ازراس انہی کو۔ زواہق ہیں 4، تواہن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 تو انسان کے منہ میں عموماً 2 جبڑے ہیں، اور پھر ان دونوں جبڑوں کے اندر 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں، اور ان یعنی پورے مکمل دونوں جبڑوں کے اندر یہ ٹوٹل کل 32 یعنی 12 دانت اور 20 داڑیں بنتی ہیں، جن کو ثنایا، ربائی، انیاب، ضواحک، تواہن، نواجز، ان 6 یعنی قسیمات کے اندر 6 صورتوں میں نے تقسیم کیا گیا ہے۔ اب دانتوں کی اور داڑوں کی تفصیل کے بعد دوسری چیز مخارج کا بیان ہے۔ مخارج الحروف کے بیان کے اندر 5 باتیں میں آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا جو سمجھنے کے لیے اہم ضروری ہیں۔ نمبر 1، مخارج کس کی جمع ہے اور مخرج کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، مخرج کی اقسام۔ نمبر 3، مخارج کی تعداد کے بارے میں علماء قراء کا اختلاف۔ نمبر 4، اصول مخارج۔ نمبر 5، اصول مخارج اور مخارج کی وضاحت اور تفصیل۔ تو پہلی چیز مخارج، یہ مخرج کی جمع ہے اور مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ۔ اصطلاحی تعریف، علماء قراء کے نزدیک ہر حرف کو ادا کرتے وقت جس جگہ پر آواز ٹھہرتی ہے وہی جگہ اس حرف کا مخرج کہلاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حرف کو ادا کرتے وقت جس جگہ پر آواز ٹھہرے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء مجودین نے مخرج کی 2 ہی قسمیں ذکر کی ہیں، ایک مخرج محقق اور دوسری مخرج مقدر، کیونکہ جب حرف کو ادا کیا جاتا ہے تو بسا اوقات بعض ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو ادا کرتے وقت آواز خود بخود ٹھہر جاتی ہے، اور بعض دفعہ بعض ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو ادا کرتے وقت آواز بالکل نہیں ٹھہرتی۔ مثلا آپ نون کو ادا کر کے دیکھیں، واو کو ادا کر کے دیکھیں، یا کو ادا کر کے دیکھیں، الف کو ادا کر کے دیکھیں۔ یہ ایسے حروف ہیں کہ جس وقت ان کو ادا کیا جاتا ہے تو آواز نہیں ٹھہرتی۔ تو آواز ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کے اعتبار سے مخرج کو 2 قسموں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مخرج محقق۔ اب مخرج محقق سے کیا مراد ہے؟ جب لسان، شفتان اور حلق کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹھہرے اسے مخرج محقق کہتے ہیں۔ تو مخرج محقق کا تعلق حلق کے ساتھ ہے یا لسان کے ساتھ ہے یعنی زبان، یا پھر شفتان یعنی دونوں ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، مخرج مقدر، یعنی جب جوف دہن، خیشوم کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ ٹھہرے تو مخرج مقدر کہا جاتا ہے، جیسے جوف دہن اور خیشوم۔ اب ان دونوں اصول مخارج سے جب ہم حروف کو ادا کرتے ہیں تو اس وقت یقیناً آواز بالکل نہیں ٹھہرتی،
تو اگر آواز ٹھہر جائے تو اسے علماء مجودین مخرج محقق کہتے ہیں، اور اگر آواز نہ ٹھہرے اسے مخرج مقدر کا لقب دیتے ہیں۔ تو مخرج کی یہ دو ہی قسمیں ہیں۔ اب تیسری چیز مخارج کے بیان میں مخرج کی تعریف کے ساتھ اور مخرج کی اقسام کے ساتھ مخارج کی تعداد میں علماء قراء کا کیا اختلاف ہے۔ نمبر 1، پہلا قول، پہلا موقف خلیل بن احمد الفراہیدی کے نزدیک رحمہ اللہ، مخارج کی کل تعداد 17 ہے، 29 حروف ہیں، اور مخارج کی کل تعداد 17 ہے کہ جس سے 29 حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور ان کی تائید علامہ جزری رحمہ اللہ کرتے ہیں، ابو الحسن بن شریح اور ابو علی سینا اور جمہور قراء کرام کا بھی یہی موقف ہے، اور یہی راجح جس کو علماء قراء نے ترجیح دی ہے۔ اور نمبر 2، امام سیبوی رحمہ اللہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 کی بجائے 16 ہے، اور ان کی تائید امام شاطبی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح امام مکی بن ابی طالب رحمہ اللہ نے، اور ابن حاجب وغیرہ نے کی ہے۔ تیسرا موقف اور تیسرا قول امام قراء کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے، اور ان کی تائید ابن کیسان رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو بہرحال مخارج کی تعداد میں علماء قراء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن صحیح اور راجح بات یہی نظر آتی ہے کہ مخارج کی تعداد 17 ہے، جیسا کہ امام خلیل بن احمد الفراہیدی نے ذکر کیا ہے، اور امام جزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز جو مخارج کے بیان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ ہے اصول مخارج، کہ کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن پر 17 مخارج کا دار و مدار ہے۔ وہ اصول مخارج 5 ہیں۔ نمبر 1 حلق، نمبر 2 شفتان، نمبر 3 جوف دہان، نمبر 4 خیشوم، نمبر 5 لسان۔ حلق بمانا گلا، شافتان یہ شافتتن کی جمع ہے، تثنیہ ہے، شافتتن کا تثنیہ ہے، شافتتن ہونٹ کو کہتے ہیں، شافتان دونوں ہونٹ۔ نمبر 3 جوف دہن یعنی پورے منہ کا خالی حصہ، پورے منہ کا خالی حصہ اسے جوف دہن کہتے ہیں۔ نمبر 4 خیشوم یعنی ناک کا بانسا، اور نمبر 5 لسان یعنی زبان۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ بعض ایسے حروف ہیں جو گلا یعنی حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور بعض ایسے حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، بعض ایسے حروف ہیں جو پورے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، بعض ایسے حروف ہیں جو ناک کے بانسے سے ادا ہوتے ہیں، اور بعض اکثر و بیشتر ایسے حروف ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ان اصول مخارج کی 5ویں چیز جو مخارج کے بیان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ ہے اصول مخارج کی تفصیل اور مخارج الحروف کی وضاحت۔ تو سب سے پہلا اصول مخارج میں سے حلق ہے بمانا گلا۔ تو حلق کے اندر 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 اقصی حلق، نمبر 2 وسط حلق، نمبر 3 ادنی حلق۔ اب اقصی حلق سے مراد
یعنی حلق کا وہ انتہائی حصہ، آخری حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہو، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں حروف تہجیہ میں سے، حمزہ اور ہا۔ نمبر دو، وسط حلق، یعنی گلے کا درمیان، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے ہی دو حروف ادا ہوتی ہیں، عین ہا۔ اور نمبر تین، ادنا حلق، یعنی حلق کا وہ اول حصہ جو منہ کی جانب ہے، ابتدائی حصہ جس کو ادنا حلق کہا جاتا ہے، اور اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ تو اصول مخارج میں سے اصل اول حلق ہے، اور اس حلق کے اندر 17 مخارج میں سے 3 مخرج ہیں، اور پھر حروف تہجیہ میں سے 29 حروف میں سے 6 حروف ہیں، اور ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور اس کے بعد نمبر دو، شافتان، یعنی دونوں ہونٹ، دونوں ہونٹ سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، اور اس اصل ثانی کے اندر 2 مخارج ہیں۔ نمبر 1 نیچے والا ہونٹ، نمبر 2 دونوں ہونٹ۔ نمبر 1 نیچے والے ہونٹ سے کہ تری والے حصے سے، اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اس سے حروف تہجیہ میں سے فا ادا ہوتی ہے۔ نیچے والے ہونٹ کا تری والا حصہ اور ثنایا علیہ، یعنی سامنے والے دو، اوپر والے 2 دانت ہیں، ان کا کنارہ اس سے فا ادا ہوتی ہے۔ اور دونوں ہونٹ، شافتان کا دوسرا مخرج دونوں ہونٹ، اب دونوں ہونٹ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم اور واو۔ دونوں ہونٹ کے تری والے حصے سے با ادا ہوتی ہے، اور دونوں ہونٹ کے ہی خشکی والے حصے سے میم اور واو ادا ہوتی ہے۔ تو شافتان کے اندر 2 مخارج اور 4 حروف ہیں، فا، با، میم اور واو۔ ان چاروں حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ تو اصول مخارج میں سے اصل ثالث، یعنی تیسرا اصل، جس کو جوف دہن کہتے ہیں، جوف دہن سے مراد پورے منہ کا خالی حصہ۔ جوف دہن کے اندر ایک ہی مخرج ہے، اور اس کے اندر 3 حروف ہیں۔ وہ 3 حروف کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا، جن کو حروف مدیہ یا حروف ہوائیہ یا حروف جوفیہ کہا جاتا ہے۔ اب اصل رابع، یعنی چوتھا جو اصول مخارج میں سے ہے، اصل رابع، خیشوم، یعنی ناک کا بانسا۔ اس کا ایک ہی مخرج ہے، اور اس کے اندر 2 حروف ہیں۔ اس سے صرف نون اور میم ادا ہوتی ہیں، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے، خیشوم سے غنہ ادا ہوتا ہے، اور یہ نون اور میم کی ذاتی صفت ہے، اور ہر حال میں ہی نون اور میم کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی آپ نے نون اور میم کو جب ادا کرنا ہے تو آپ اپنی آواز کو ناک کے بانسے کے اندر لے جائیں، تو اس سے غنہ ادا ہوگا، اور یہ نون اور میم کی ذاتی اور صفات لازمہ میں سے ہے۔ نمبر 5 اصول مخارج میں سے نمبر 5 لسان۔ اب لسان، اس کی کافی تفصیل ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ لسان بمعنی زبان۔ تو لسان یعنی اس
زبان کو اور زبان کے اس حصے کو 5 چیزوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور بعض نے 9 چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو پہلے 5 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ زبان کا ایک حصہ ہوتا ہے زبان کی جڑ، جس کو اقصی لسان کہتے ہیں، آخری اینڈ، جس کو اقصی لسان کہتے ہیں۔ اور زبان کا دوسرا حصہ وسط لسان، یعنی زبان کا درمیان۔ اور نمبر 3 حافہ لسان، یعنی زبان کی کروٹ، اس کو حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 طرف لسان، زبان کا کنارہ۔ اور نمبر 5 رأس لسان، زبان کی نوک۔ اگر اس کی تفصیل دیکھی جائے تو یقیناً دیکھنے میں 9 چیزیں ذکر آتی ہیں۔ رأس لسان یعنی زبان کی نوک یا زبان کا سرا، اور نمبر 2 طرف لسان، زبان کا کنارہ۔ نمبر 3 اصل لسان، زبان کی جڑ۔ نمبر 4 وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ۔ نمبر 5 حافہ لسان، زبان کا بغلی کنارہ، جس کو کروٹ کہتے ہیں۔ نمبر 6 ادنیٰ حافہ لسان، منہ کی جانب والا جو زبان کا بغلی حصہ ہے، اس کو ادنیٰ حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 بطن لسان، بطن لسان سے مراد زبان کا پیٹ اور شکم ہے۔ نمبر 8 اقصی حافہ لسان، حلق کی جانے والا جو بغلی حصہ ہے، اس کو اقصی حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 9 ظاہر لسان، یعنی زبان کی پشت، زبان کی پیٹھ۔ تو یہ زبان کے مکمل یعنی حصوں کے اندر زبان کو تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن مشہور السنہ یعنی جو زبانوں پر مشہور ہیں وہ 5 ہیں، اور وہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے زبان کے حصوں کو ذکر کر دیا ہے۔ لیکن اصل کے اندر جو سمجھنے والی بات وہ یہ ہے، اب زبان سے جتنے حروف ادا ہوتے ہیں تقریباً 18 حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، جن کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ اب حروف کی ادائیگی کے لحاظ سے زبان کے 10 حصے ہیں، یعنی 10 مخارج ہیں۔ زبان کے تعلق رکھنے والے کل 10 مخرج ہیں، اور اس سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ان 10 مخارج کی اور ان 10 حصوں کی تفصیل دیکھیں۔ نمبر 1 زبان کا آخر اور اس کے مقابل سامنے تالو کا حصہ، اس سے قاف ادا ہوتا ہے، اور اس سے قاف کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یعنی زبان کے آخر کو اس کے بالکل سامنے والا جو تالو کا حصہ ہے، اب اس تالو سے آپ زبان کے آخر کو لگائیں تو اس سے آواز قاف کی پیدا ہوگی۔ نمبر 2 قاف کے مخرج سے ذرا آگے کا حصہ اور اس کے مقابل کا تالو، ان کے ملانے سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی کاف کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 زبان اور تالو کا درمیانی حصہ، ان سے جیم شین یا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 زبان کا کنارہ اور اس کے مقابل داہنی یا بائیں جانب کی داڑیں، ان کے ملانے سے وعد کی آواز پیدا ہوتی ہے، وعد۔ نمبر 5 نوک زبان، یعنی زبان کی نوک اور تالو کا ابتدائی حصہ، ان کے ملانے سے لام کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6 زبان کا کنارہ، لام کے مخرج سے ذرا نیچے کا حصہ، ان سے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7 زبان کی نوک کا نچلا حصہ اور تالو کا ابتدائی حصہ، ان کے ملانے سے را ادا ہوتی ہے۔ نمبر 8
نوک زبان یعنی زبان کی نوک، اور ثنایا علیہ کی جڑ زبان کو اوپر کی جانب سے اٹھاتے ہوئے، اس طرح ذرا ذرا کے فرق سے وا، دال اور تا ادا ہوتی ہے۔ نمبر 9، نوک زبان ثنایا سفلا کے کنارے سے زا، سین، صاد کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 10، نوک زبان ثنایا علیہ کے ملانے سے ثا، ذال اور ضا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ 10 مخارج ہیں جن کا تعلق لسان یعنی زبان سے ہے، اور ان 10 مخارج سے تقریباً 18 حروف ادا ہوتی ہیں۔ آخری بات جو بڑی اہم بات ہے اور قابل دھیان ہے، مخارج کے اعتبار سے حروف کے القاب وہ بھی 10 ہیں۔ 10 ایسے القاب جو ہیں حروف کے اعتبار سے، مخارج کے اعتبار سے جو حروف کو دیے گئے ہیں۔ مثلا نمبر 1، حروف لہویہ اور حروف لہاتیہ، ایک ہی نام ہے لہویہ لہاتیہ۔ تو یہ قاف اور کاف کو حروف لہویہ اور لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، جیم اور شین، ان تینوں حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، غاد، اس کو حروف حافیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، لام، نون اور را، ان تینوں حروف کو حروف طرفیہ یا زلقیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، قا، دال، تا، ان تینوں حروف کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے، نون، طا، عین، یا، ہا۔ نمبر 6، وا، ذال، ثا، ان تینوں حروف کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، صاد، ذا، سین، اب ان تینوں حروف کو مخرج کے اعتبار سے حروف صفیریہ یا اصلیہ کہا جاتا ہے، حمزہ، الف، سین، لام، یا، ہا۔ نمبر 8، حمزہ، ہا، عین، غین، خا، ان 6 حروف کو حروف حلقیہ اپنے مخرج کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، الف، یا اور واو، ان تینوں حروف کو حروف جوفیہ، ہوائیہ اور مدیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، فا، با، میم، واو، ان چاروں حروف کو اپنے مخرج کے اعتبار سے حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ تو مخارج کے بیان کے اندر یہ 10 نام ذکر کیے جاتے ہیں، حروف لہویہ، لہاتیہ، شجریہ، حافیہ، طرفیہ، زلقیہ، نطعیہ، لثویہ، صفیریہ، حلقیہ، جوفیہ، ہوائیہ، مدیہ اور شفویہ۔ تو یہ ان کے اپنے مخرج کے اعتبار سے ان کو جو ان حروف کو لقب دیے جاتے ہیں یا ان کا نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہی وہ بنیادی اہم چیزیں ہیں جن کا تعلق مخارج الحروف کے ساتھ ہے، اور یقیناً قواعد ضروریہ میں سے، تجوید کے اصول و ضوابط میں سے سب سے اہم ترین بحث وہ مخارج الحروف کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے۔ تو اس لیے بہترین مشق کے ساتھ اس کی ہم اپنی زبان کو اور اپنے حلق کو اور اپنے شفتان اور جوف دہن اور خیشوم جو اصول مخارج ہیں ان کے ساتھ اپنی زبان کو جب عادی بنائیں گے، حلق کو عادی بنائیں گے،
خیشوم اور جوفیدان اور شفتان کو عادی بنائیں گے تو یقیناً حروف کو مخارج سے ادا کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان قواعد ضروریہ کو سمجھنے اور قرآن مجید کے من جملہ حروف کو مخارج الحروف سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔